بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. معزز حاضرین، خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف و عزت و شان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس رب کائنات نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا اور پیدا کر کے ہمیں ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کی خاطر، ہماری کامیابی اور کامرانی کی خاطر، ہم کو سیدھا راستہ بتانے کی خاطر کئی کتابوں کو اس دنیا میں نازل کیا اور کئی نبیوں کو اور رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا. انہی میں سے ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. معزز حاضرین، یہ جو زندگی ہے، یہ جو دنیا ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ اللہ نے ہمیں یہ زندگی کیوں دی؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ آخر ہم کیوں پیدا کیے گئے؟ یقیناً اللہ تعالی ہمارے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے قرآن مجید میں کئی مقامات پر واضح کیا. ایک جگہ فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو میری عبادت کی خاطر پیدا کیا. ایک اور جگہ فرمایا: تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سارے جہانوں کی بادشاہیت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے زندگی کو اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، تم کو آزمانا چاہتا ہے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے، نیک کام کون کرتا ہے. اور یہی چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کی. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا: ان الدنیا حلوۃ خضرہ، اے لوگو یہ دنیا بڑی میٹھی ہے اور بڑی سرسبز و شاداب ہے، دیکھتے ہی انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، دیکھتے ہی انسان کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہے، بڑی میٹھی ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اس کے اندر جو لذتیں ہیں، جو عیش و آرام کے سامان ہے، اس کو انسان کبھی چھوڑ نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بستر مرگ پہ پڑا ہے، اگر کوئی کئی سالوں سے بیمار پڑا ہے، پھر بھی وہ اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے اور موت کو گلے لگانے کے لیے جلدی راضی نہیں ہوتا، تیار نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں عیش و آرام کرنے کے لیے، چین و سکون سے زندگی گزارنے کے لیے یہاں پر تم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا. فناظر کیف تعملون، اللہ نے تمہیں اس دنیا میں اس لیے بنایا، اس دنیا میں اس لیے لایا تاکہ تم اچھا عمل کرو، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. تو پتہ چلا کہ ہماری اس دنیا میں وجود کا مقصد، ہمارا مقصد حیات یہی ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور عمل صالح کریں، نیک کام کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا.
یہ مقصد زندگی ہے، یہ مقصد حیات ہے۔ جس نے مقصد زندگی کو سمجھا، جس نے اپنے مقصد زندگی کو پہچانا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے اپنے زندگی کے مقصد کو بھول بیٹھا، جس نے اپنے مقصد زندگی کو چھوڑ دیا، یقیناً وہ آدمی ناکام ہوگا، نقصان اور خسارہ اٹھانے والا آدمی ہوگا۔ معزز حاضرین، اس دنیا میں سب سے بہترین آدمی کون ہے معلوم؟ جو نیک کام کرتا ہے ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے، وہی اس دنیا میں سب سے بہترین آدمی ہے۔ آپ دیکھ لو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی انسانیت آئی ہے اور آئے گی، ان میں اگرچہ کہ وقتی طور پر ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھیں، وقتی طور پر ہم اپنے آپ کو کم سمجھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی توحید والا ہوگا، ایمان والا ہوگا اور عمل صالح ساتھ میں کرے گا، وہ دنیا کا سب سے بہترین آدمی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور عمل صالح کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، وہ دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ بلکہ لوگوں میں نہیں، بلکہ ساری کائنات میں، سارے جانداروں میں سب سے بہترین ہیں ایسے لوگ جو ایمان کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی ذرا بتائیے، ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے بہترین آدمی تم میں وہ ہے، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی عمر زیادہ ہو، جس کی عمر لمبی ہو۔ صرف عمر کا لمبی ہونا یہ اچھائی کی علامت نہیں، آگے اللہ کے نبی نے کہا وَحَسُنَ عَمَلُهُ، لمبی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے عمل بھی اچھے ہوں۔ لمبی زندگی اور لمبی عمر کے ساتھ ساتھ وہ نیک کام اگر کثرت سے کرتا ہے، وہ آدمی دنیا میں سب سے بہترین آدمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جا بجا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں عمل کرنے کا، نیک کام کرنے کا حکم دیا۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدے کرو اور تمہارے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور ہر طرح کے خیر کے کام، اچھے کام انجام دو، لعلکم تفلحون، کیونکہ اگر آپ خیر کے کام کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھیے، صرف یہی نہیں بلکہ 10 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑا ہے۔ جا بجا اللہ نے قرآن میں کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہیں کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بہت سارے جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری کامیابی کے لیے صرف ایمان کا ہونا یا پھر ہماری کامیابی کے لیے صرف توحید کا ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ توحید کے ساتھ ساتھ، ایمان کے ساتھ ساتھ، عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہونا چاہیے، نیک کام بھی ہمیں کرنا چاہیے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو آج سمجھنے کی ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، عمل صالح کے دنیاوی اور اخروی اعتبار سے بہت سارے فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اچھی زندگی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اس آیت پہ غور کرو، ہماری زندگی کی بہت سارے مسائل کا یہ حل ہے، ہماری زندگی کے بہت سارے پریشانیوں اور بہت ساری ٹینشنوں کا حل بتاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں جواب دیا اور کہا چاہے کوئی بھی مرد ہو یا عورت، اگر ایمان کی حالت میں اچھے کام کرتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے لوگوں کو بہترین زندگی عطا کرتے ہیں، اچھی زندگی
عطا کرتے ہیں، سعادت مندی کی زندگی عطا کرتے ہیں، ایسی زندگی جس میں پریشانیاں نہ ہو، بے چینیاں نہ ہو، پرابلمز نہ ہو، پرسکون اور پرامن زندگی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عطا کرتا ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اور ساتھ میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور دنیا میں جو عمل کیے اس کے بدلے میں بھرپور بدلہ ہم ان کو قیامت کے روز عطا کریں گے۔ صرف دنیا میں اچھی زندگی نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے کیے ہوئے اعمال صالحہ کے بدلے میں اللہ رب العالمین بہت زیادہ اجر و ثواب، بہترین بدلہ اور انعام قیامت کے روز عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آج ہندوستان کے حالات دیکھو یا دنیا کے حالات دیکھو، مسلمان بہت پریشان ہیں، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور روز ایک نیا مسئلہ لا کر مسلمانوں کو الجھن کا شکار بنایا جا رہا ہے، اور ان کو ٹینشن دلایا جا رہا ہے، اور ان کو ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر مشغول کیا جا رہا ہے اور پریشان کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا حل عمل صالح میں رکھا، نیک اعمال میں ہمارے ان پرابلمز کا حل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں۔ کیا وعدہ ہے اللہ کا کہ اللہ رب العالمین ان کو اس زمین کا بالکل ویسے ہی جانشین بنائے گا، اس زمین میں ایسے ہی اللہ رب العالمین ان کو حکومت اور سلطنت عطا کرے گا جس طرح کہ ہم سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور حکومت اور جانشینی عطا کی تھی۔ ہمارا غلبہ لوٹ کے آئے گا، ہماری حکومت لوٹ کے آئے گی اگر ہم ایمان لائیں اللہ پر اور عمل صالح کریں۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جس دین کو اللہ ہمارے لیے راضی ہے، جس دین کو اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے پسند کیا، اس دین کو دنیا میں جمع دے گا، اس دین کو بلسر بلندی اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اور ان کے خوف کی حالت کو امن کی حالت میں بدل دے گا، ہمارے ڈر کو، ہمارے خوف کو، ہماری دہشت کو، ہماری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ سکون میں، امن و امان میں بدل دے گا۔ پھر یعبدوننی، وہ لوگ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ آج بالخصوص ہندوستان کے حالات بڑے پریشان کن ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج ہم ایک تو پہلی بات توحید سے دور ہیں، ایمان ہمارے اندر نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، توحید والے ہیں، وہ بھی عملی اعتبار سے بہت کمزور ہیں، عمل میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں ہم پر بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری تکلیفیں آ رہی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان مصیبتوں کو دور کریں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایمان اور عمل صالح کو لازم پکڑنا ہوگا۔ اور اسی طرح دیکھیے بہت سارے لوگ جب سوچتے ہیں کہ ہمیں موت آئے تو ہمارے بعد ہماری بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا، ہمارے بیوی بچوں کا سہارا کون ہوگا۔ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے، موت کو سوچتا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے میرے خیال سے یہی ہے کہ انسان یہی سوچتا ہے کہ میں اگر مر جاؤں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، خاص کر نوجوانی میں۔ لیکن اگر کوئی آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نیکی کی وجہ سے، اس کے نیک ہونے کی وجہ سے، اس کے مال کی، اس کے اہل و عیال کی، اس کے رشتہ داروں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا، سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بڑی تفصیل سے بتایا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا اور سب سے بڑا عالم میں ہوں۔
لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کیا اور بتایا کہ اے موسیٰ تم سے بڑے عالم اس دنیا میں موجود ہیں. میرا ایک بندہ ہے خضر, اس کے پاس جا کے ملو, وہ تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور جانے کے بعد درخواست کرتے ہیں کہ اے خضر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ کچھ دن سفر کرنا چاہتا ہوں. تو خضر علیہ السلام پہلے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے, لیکن موسیٰ علیہ السلام اصرار کیے تو آخر کار مان گئے ایک شرط پر. وہ شرط کیا ہے؟ اگر کچھ بھی ہو جائے, میں کچھ بھی کروں, مجھے کوئی اعتراض نہیں کرنا, مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا اور مجھے تم غلط نہیں بتانا. تو یہ شرط راضی ہو کر موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر میں نکل پڑے. بہت لمبا واقعہ ہے, سورۃ الکہف میں آپ لوگ پڑھ لیجئے, لیکن محل استدلال یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ دونوں ایک ایسے قریے کے پاس, ایک ایسی بستی کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہاں کے لوگوں سے مہمان نوازی طلب کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہماری مہمان نوازی کیجیے, ہم مسافر ہیں. لیکن وہ بستی والے, وہ گاؤں والے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کریں گے. تھوڑی دیر کے بعد جب اس بستی کی ایک دیوار گرنے کے قریب ہوتی ہے اور گرنے لگتی ہے تو خضر علیہ السلام اس کو دھکا دیتے ہیں اور دھکا دے کر اس کو گرنے سے بچا لیتے ہیں اور اس کو کھڑا کر دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آخر کیوں تم نے ان بستی والوں کی اس دیوار کی حفاظت کی, اس کو گرنے سے بچا لیا, جبکہ یہی لوگ تھے ہماری مہمان نوازی کرنے سے انکار کیے, ہم کو کھانا کھلانے سے منع کیے, لیکن آپ ان کی کیوں مدد کیے؟ یہ پورا واقعہ ہونے کے بعد خضر علیہ السلام نے اس کی تفسیر اور تعویل بیان کرتے ہوئے کہا, اس کا نقشہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے انداز سے کھینچا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا فَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. دراصل وہ جو دیوار تھی, وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی. ان کے والد بڑے نیک تھے, ان کے والد نے اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ چھپا کے رکھا تھا تاکہ میرے بچے بڑے ہوں گے, جوان ہو کے اس خزانے کو لے لیں گے. یہی وجہ ہے, اسی وجہ سے میں نے اس دیوار کو گرنے سے بچا لیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دیوار گر جاتی تو لوگ اس خزانے کو دیکھتے اور اس خزانے کو لوٹ لیتے اور وہ بچے, یتیم بچے جن کے والد بڑے نیک تھے, وہ اپنے حق سے محروم ہو جاتے. اس واقعے پہ آپ غور کرو, کتنی بڑی عبرت کی بات ہے. ہم لوگ جو ٹینشن لیتے ہیں بچوں کی, بیوی بچوں کی, ہمارے بعد کیا ہوگا, ہمارے بعد کون دیکھے گا. اگر ہم نیک ہوئے, ہم اگر اچھے ہوئے, اگر ہم عمل صالح کیے تو اللہ رب العالمین ہمارے مالوں کی, ہمارے اہل و عیال اولاد کی حفاظت کی ایسی سہولت پیدا کرے گا, ایسا بندوبست کرے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, جیسا کہ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. اور اسی طرح نیک کام کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ مصیبتیں, تکلیفیں, پریشانیاں ہم سے دور ہوتی ہیں. بڑی بڑی مصیبتیں بھی ہم سے ٹل سکتی ہیں, بڑی بڑی پریشانیاں بھی ہم سے دور ہو سکتی ہیں. آپ نے 3 ان لوگوں کا واقعہ سنا ہوگا جو غار میں پھنس گئے تھے. ہمارے بچپن میں یہ واقعہ بہت زیادہ بولا جاتا تھا. پرانے لوگ یہ واقعہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, لیکن کچھ سالوں سے یہ واقعہ نوجوانوں کو بولا نہیں جا رہا ہے, بلکہ بہت سارے نوجوانوں کو یہ واقعہ معلوم بھی نہیں. شاید واقعہ بہت مشہور ہے. 3 لوگ کہیں گاؤں کے باہر گئے تھے اور جا کر زوردار بارش سے بچنے کی خاطر ایک غار میں آ کے چھپ گئے. اتنے میں دور سے ایک بہت بڑا پتھر, چٹان لڑکتے ہوئے آیا اور غار کے دروازے کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور غار کا دروازہ جس کی وجہ سے بند ہو گیا. وہ 3 نوجوان بڑی کوشش کرتے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں اس پتھر کو ہٹانے کی, لیکن ہٹانے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہوتی. بہت بڑا پتھر تھا, 3 لوگ مل کے اس کو ہٹا نہیں سکتے تھے. اور اسی طرح وہ لوگ کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہیں تو کوئی وہاں پر نہیں تھا, کوئی دور دور تک ان کو دیکھنے والا, ان کی آواز سننے والا, ان کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا. آخر اب کیا کریں؟ اب ان کے پاس 2 ہی آپشن بچے تھے, یا تو وہیں پر بھوکے پیاسے رہ کر مر جائیں یا پھر
اللہ سے دعا مانگے اور اپنے عمل صالح کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کر کر اللہ سے مدد طلب کریں۔ تو ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ ایسا کریں گے، ہم اپنے نیک کاموں کو، اپنے اچھے کاموں کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کریں گے اور بارگاہ میں پیش کر کر اللہ کی مدد مانگیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہماری مدد کر دے۔ تو اس میں سے پہلے والے آدمی نے ہاتھ اٹھا کر رب کائنات سے دعا مانگی، اے اللہ میں ایک چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا، چراتے چراتے کہیں کبھی کبھی دور چلا جاتا تھا، لیکن جیسے ہی میں گھر آتا تو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ اپنے والدین کو پلاتا، بعد میں اپنی بیوی بچوں کو پلاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریاں چراتے چراتے تھوڑا دور چلا گیا اور دور جانے کے بعد گھر پہنچتے پہنچتے تاخیر ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، میرے والدین سو گئے ہیں، تو میں نے صبح تک وہ دودھ کا پیالہ لے کر میرے والدین کے سامنے کھڑا رہا اور انتظار کیا۔ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے ان کو دودھ پلایا، بعد میں اپنی بیوی بچوں کو دیا، جبکہ رات بھر میرے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے اور میرے پیروں کے پاس گر جا رہے تھے، پھر بھی میں نے ان کو دودھ نہیں دیا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا، اس کے بعد میرے بیوی بچوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر میں یہ کام تیری رضامندی کے لیے کیا ہوں تو اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دے اور ہم کو نجات دے دے۔ جیسے ہی وہ دعا مانگتا ہے پتھر تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے، لیکن باہر نہیں آ سکتے تھے۔ تو دوسرے آدمی نے بھی دعا مانگی، کہا اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، بہت خوبصورت تھی، اس کے ساتھ میں بدکاری کرنا چاہتا تھا۔ ایک وقت اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہوئی تو میں نے کہا اگر میں آپ کو پیسے دے دوں تو کیا آپ میرے ساتھ بدکاری کرو گی؟ تو وہ پیسوں کے لیے راضی ہو گئی، لیکن بدکاری کرنے کا جب وقت آیا تو وہ عورت کہنے لگی، میری وہ چچا زاد بہن کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر۔ یہ سننا تھا، تیرا خوف، تیری خشیت، تیرا جلال میرے دل میں بیٹھ گیا، اور تیرے خوف و خشیت سے اللہ میں نے اس برے کام کو اسی وقت چھوڑ دیا۔ اگر اے اللہ تیری رضامندی کے لیے میں یہ کام کیا ہوں تو یہاں سے ہم کو نجات دے دے۔ پھر پتھر تھوڑا اور ہٹ جاتا ہے، لیکن پھر بھی باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرے آدمی نے دعا مانگی، اے اللہ میں ایک بہت بڑا مالدار تھا، میرے پاس کئی لوگ کام کرتے تھے، کئی مزدور کام کرتے تھے، ویسے ہی ایک مرتبہ ایک مزدور میرے پاس کام کیا اور مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو تجارت میں لگایا، جس کی وجہ سے بہت سارے مویشی، بہت سارے جانور بڑھ گئے۔ ایک دن وہ آیا اپنی اجرت لینے کے لیے، اپنی مزدوری لینے کے لیے۔ میں نے کہا یہ سارے جو جانور نظر آ رہے ہیں، مویشی نظر آ رہے ہیں، چوپائے نظر آ رہے ہیں، وہ تیرے ہیں، لے کر چلا جا۔ تو اس نے کہا اے میرے آقا، میرے ساتھ کیوں مذاق کر رہے ہو؟ میرا مذاق، غریب آدمی ہوں، میرا مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ میرا حق مجھے دے دو، میں لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی تو اس آقا نے کہا، اس مالک نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تمہاری اجرت کو تجارت میں لگایا تو اتنا فائدہ ہوا، لہٰذا یہ سب کچھ تمہارا ہے، لے کر چلے جاؤ۔ اور وہ آدمی خوشی خوشی اپنا مال لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اے اللہ اگر یہ کام میں تیری رضامندی کے لیے کیا ہوں تو اے اللہ تو ہم کو یہاں سے نجات دے۔ تو وہ پتھر مکمل طور سے وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور وہ تینوں لوگ اس بڑی مصیبت سے، اس بڑی تکلیف سے نجات پا کر اپنے گھروں کو، اپنے بیوی بچوں کے پاس صحیح سالم اور سکون کی حالت میں واپس لوٹ جاتے ہیں۔ دیکھیے، نیک کام کرنے سے، اچھے کام کرنے سے بڑی بڑی مصیبتیں بھی ٹل سکتی ہیں۔ یہ واقعہ بڑا جامع واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، بڑا جامع واقعہ ہے۔ اس کے اندر بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں یا اشارہ کیے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کبھی ہم دعا مانگتے ہیں تو اپنے اعمال صالحہ کو وسیلہ بنا کر دعا مانگ سکتے ہیں۔ اگر ہم کو کبھی اللہ سے دعا مانگنا ہے، کچھ پوچھنا ہے، تو اپنے نیک کاموں کو وسیلہ بنا کر، اپنے نیک کاموں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر ہم دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ اس سے بہت بڑی بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح عمل صالح کے اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے اگر ہم کچھ فائدے دیکھیں گے تو دیکھیں، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبده خیرا استعملہ،
اگر اللہ رب العالمین اپنے بندے کے ساتھ بہت زیادہ خیر اور بہت زیادہ بھلائی کا ارادہ اگر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کام میں لگاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کس کام میں لگاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ رب العالمین مرنے سے پہلے اس کو نیک کام کرنے کی توفیق دے گا، عمل صالح مرنے سے پہلے کرنے کی توفیق دے گا، خاتمہ بالخیر اللہ اس کو عطا کرے گا، ایمان کی حالت میں نیکی کی حالت میں مرنے کی جو توفیق ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا۔ بہت بڑی بات ہے یہ، کیونکہ ہمارے سارے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اسی اعتبار سے اگر سوچیں تو خاتمہ بالخیر اگر کسی کو مل جائے وہ بہت نیک آدمی، بڑا خوش نصیب اور خوش بخت آدمی ہوگا۔ یہ کس کو ملے گا؟ جو اللہ رب العالمین کے لیے عمل کرے گا، اللہ کے لیے نیک کام کرے گا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین یہ انعام اور یہ آفر عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح جب انسان مر جاتا ہے اور اس کو جب قبر میں دفنانے کے لیے لے جایا جاتا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی نے کہا یتبع المیت ثلاث، میت کے ساتھ 3 چیزیں اس کو دفنانے کے لیے قبر کے پاس جاتی ہیں۔ کیا کیا ہیں وہ 3 چیزیں؟ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں لیکن وہ ایک چیز وہیں پر باقی رہتی ہے۔ یہ پہلی چیز اس کے رشتہ دار، اس کے اہل و عیال، اس کے خاندان والے، دوست و احباب، وہ اس کو وہاں پر چھوڑ کے دفن کر کے وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ دوسری چیز ہے اس کا مال، اس کی گاڑیاں، اس کے غلام یا اس کی کچھ پراپرٹی اس کے ساتھ وہاں تک جاتی ہے اور وہاں سے واپس آ جاتی ہے، اس کے ساتھ قبر میں نہیں رہتی۔ اور تیسری چیز ہے اس کا عمل، اس کا عمل اس کے ساتھ قبر میں بھی رہے گا اور اس کو قبر میں بھی ساتھ دے گا۔ تو انسان جب مر جاتا ہے اس کے بعد جو زندگی وہ بہت لمبی زندگی ہے۔ یہ جو زندگی ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بہت چھوٹی زندگی ہے، لیکن قبر کی جو زندگی ہے، آخرت کی جو زندگی ہے، مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے وہی حقیقی زندگی بھی ہے اور وہ زندگی بہت لمبی بھی ہے۔ وہاں پر اگر کوئی چیز ہمارا ساتھ دے سکتی ہے، اگر کوئی چیز ہمارا سہارا بن سکتی ہے تو وہ ہے ہمارا عمل۔ جب انسان کو قبر میں لٹایا جائے گا، اس کے رشتہ دار اس کو دفن کر کے وہاں سے چلے جائیں گے تو ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں اس کے نیک اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس کو دکھائے جائیں گے۔ تو وہ آدمی اس سے پوچھے گا تم کون ہو؟ تو وہ آدمی کہے گا میں تمہارا نیک عمل ہوں، تمہارے نیک کام جو تم نے دنیا میں کیا تھا میں ہی ہوں جو ایک خوبصورت شکل میں تمہارے سامنے آج پیش کیا گیا ہوں۔ اس کو دیکھ کر وہ آدمی بہت خوش ہوگا، بہت خوش ہوگا۔ اس کے مقابلے میں جو برا آدمی ہوگا اس کا عمل اس کے سامنے انتہائی بدترین شکل میں، بدنما شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ وہ آدمی پہلے سے ہی اندھیرے میں رہے گا، دہشت میں رہے گا، ڈر میں رہے گا، تاریکی میں رہے گا۔ اس کو دیکھ کے اور دہشت زدہ ہو جائے گا اور پوچھے گا تم کون ہو؟ تو وہ کہے گا میں تمہارا برا عمل ہوں جس کو تم دنیا میں کرتے تھے۔ تو دیکھیے نیک کام ہمیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی ہم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی نعمت کیا ہے معلوم؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ہم ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے۔ صرف جنت میں نہیں بلکہ جنت کے بالا خانوں میں، جنت کے اونچی اونچی جگہوں میں ہم اس کو جگہ دیں گے۔ وہاں پر وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ بڑا خوبصورت منظر ہوگا، بڑا پرامن منظر ہوگا اور بڑی ہی سعادت والی کامیابی والی زندگی ہے وہ جنت۔ اور اسی طرح صرف جنت نہیں، اللہ نے آگے ایک اور جگہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ صرف جنت نہیں بلکہ جنات الفردوس،
بطور مہمان نوازی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت الفردوس عطا کرے گا. اور جنت الفردوس آپ جانتے ہیں کہ جنت کا سب سے اونچا مقام، جنت کا سب سے افضل مقام، اور جنتوں میں بھی سب سے افضل جنت جنت الفردوس ہے. ایسی جنت اللہ تعالی ہم لوگوں کو اگر عطا کرے گا اگر ہم عمل صالح کیے، نیک اعمال کیے. معزز حاضرین، یہ کچھ فائدے میں نے آپ کے سامنے عمل صالح کے حوالے سے بیان کی، لیکن عمل صالح کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں ہم لوگوں کو اور بھی سننا ہے اور اس کو ذہن میں رکھنا ہے. دیکھیے، سب سے پہلے یہ جو زندگی ہے بڑی مختصر زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوتی ہیں. اگر فرض کر لو ہماری زندگی 60 سال ہے تو 60 سال میں 15 سال تو بچپن میں چلے گئے. روزانہ 8 گھنٹے سوتے ہیں، اس طرح اگر آپ حساب لگائیں تو زندگی کے 15 سال سونے میں چلے گئے، بچے 30 سال. اب 30 سال میں اسی میں کمانا ہے، اسی میں محنت کرنا ہے، اسی میں بیوی بچوں کی کفالت کرنا ہے، پرورش کرنا ہے، اسی میں دنیا کے کام کرنا ہے. اس میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ اب فون بھی آ گیا، اس کے لیے بھی وقت دینا ہے. ایسا آج ماحول بن گیا. اب بتائیے ہم نیک کام کب کریں گے؟ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اتنی چھوٹی زندگی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں ذرا سوچو. مثال کے طور پر اگر ہم کو 30 سال میں نوکری ملتی ہے تو 30 سال اس کے لیے محنت کرنا پڑ رہا ہے. 30 سال اچھی محنت کریں گے، اچھے محنت کر کے اس کے لیے پیسہ اگر خرچ کریں گے تو تب جا کر 30 سال 25 سال میں کوئی نوکری مل جاتی ہے اور آگے کی زندگی ہماری کامیاب رہتی ہے اور اچھی رہتی ہے. یہ ہمارا دنیاوی اعتبار سے تصور ہے. دنیا کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، لیکن آخرت کی ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی، آخرت کی جو کروڑوں سال ہو پھر بھی فنا نہ ہونے والی زندگی، ایسی زندگی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں، آج ہم کو جاننے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں کہ جب تک سانس ہے تب تک عمل کا موقع ہے. جب ہماری سانس رک جائے، جب ہمارے جسموں سے ہماری روح چھین لی جائے، ہمارے روح کو قبض کر لیا جائے اور موت کا فرشتہ جس دن ہمارے آنکھوں کے سامنے رونما ہو جائے، جس دن موت ہمیں اپنے گلے لگا لے، اس دن اگر کتنا بھی ہم ترس لیں، تڑپ لیں، لیکن ہم کو اس دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا اور ہم کو پھر سے نیک کام کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. یہی چیز اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی. جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے اے اللہ تو مجھے اس دنیا میں پھر سے واپس بھیج، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ جو دنیا میں میں نے نیک کام چھوڑے تھے ان نیک کام کو پھر سے میں انجام دوں. جواب آئے گا، ڈانٹ و ڈپٹ کے ذریعے سے اس کو جواب دیا جائے گا، کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو تمہاری بس آرزو ہے، یہ تمہاری زبان کی بات ہے، یہ قبول کی جانے والی یا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ کی اس تمنا کو پورا نہیں کیا جائے گا اور آپ کو دوبارہ اس دنیا میں آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. لہٰذا جب تک سانس ہے اس زندگی کو غنیمت جانو اور نیک کام کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہم سے جو ہو سکے کریں، کیونکہ ہم کو نہیں معلوم کہ کون سا عمل اللہ رب العالمین کو ہمارا پسند آ جائے اور کس عمل سے ہمارے اللہ راضی ہو جائے، ہم کو نہیں معلوم. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہم چھوٹا عمل کریں پھر بھی پسند آ جائے، ہو سکتا ہے اللہ اس عمل کے بدلے میں ہم کو معاف کر دے. آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کیا، جبکہ وہ عورت زانیہ تھی. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کے اندر ایک آدمی کو دیکھا یتقلب فی الجنت حیث یشاء، جنت میں جدھر جا رہا ہے، جدھر دیکھو ادھر لیٹ رہا ہے، لوٹ رہا ہے اور آرام اور عیش و آرام میں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو جنت میں کیوں جگہ ملی معلوم؟ کیونکہ ایک مرتبہ وہ راستے سے گزر رہا تھا، راستے میں ایک کانٹی دار درخت کی ڈالی نیچے زمین پر گر گئی تھی جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی. وہ آدمی اس ڈالی کو اٹھا کر بازو میں پھینک دیا. اللہ اس کے عمل سے اتنا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے دیا اور اس کو معاف کر دیا.
پتہ نہیں ہمارے کس عمل سے اللہ راضی ہو جائے۔ کبھی ہم صدقہ کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ بھئی 5-10 روپے میں کیا ہوگا، اگر ہماری طاقت اتنی ہے تو اتنا ہی کریں، اگر ہم 2 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، اگر کوئی 1-2 نفل روزے رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں۔ بہرحال چھوٹا عمل کیوں نہ ہو اس کو حقیر نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں، جتنا ہم سے ہو سکے اتنا کریں۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ اگر ہم کبھی اچھے کام زیادہ کر لیں، کبھی نمازوں کی زیادہ پابندی کر لیں، کبھی رمضان کے روزے رکھ لیں، کبھی اللہ کے راستے میں زیادہ پیسے خرچ کر دیں، کبھی کوئی اچھے کام کر لیں، تو ہرگز تکبر میں نہ مبتلا ہو جائیں، ہرگز خود پسندی کے شکار نہ ہو جائیں۔ ایسا نہ سمجھیں کہ بھئی تو بہت بڑا متقی بن گیا، بہت بڑا نیک بن گیا، بہت بڑا اللہ رب العالمین کا عبادت گزار بندہ بن گیا، ایسا نہ سوچیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، مومن لوگ وہ ہیں جو کام کرنا ہے وہ کرتے ہیں، نیک کام انجام دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا کیا اللہ کے نبی یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں اے عائشہ، اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ لوگ نہیں بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں، پھر بھی دل میں ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہمارے ان اعمال کو برباد کر دے اور اللہ رب العالمین ہمارے ان نیکیوں کو قبول نہ کرے۔ یہ اگر ڈر رہا، یہ خوف رہا تو اللہ ہماری نیکیوں کو قبول کرے گا۔ اگر ہم اترانے لگے، خود پسندی میں مبتلا ہو گئے، تکبر کے شکار ہو گئے، تھوڑے روزے کیا رکھ لیے، تھوڑی نمازیں کیا پڑھ لیے، تھوڑا اللہ کے راستے میں کیا خرچ کر لیے، تھوڑی دعوت و تبلیغ کا کام کیا کر لیے، ہم اپنے آپ کو بڑے متقی اگر سمجھ لیں تو سمجھیے اللہ تعالی ہمارے اعمال کو ضائع کرے گا، اللہ ہمارے اعمال کو اکارت کرے گا۔ ہمیشہ اپنے آپ کو ایمان کے اعتبار سے، عمل صالح کے اعتبار سے کمزور سمجھے اور زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کچھ باتیں تھیں عمل صالح کے بارے میں، نیکیوں کے بارے میں، جس کو ہم ذہن نشین کرنا چاہیے۔ اور بالخصوص آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 1 مہینے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو تب تو اور زیادہ ہمیں نیک کام کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ویسے نیک کام تو زندگی بھر کرنا ہے، ہماری پوری زندگی میں کرنا ہے، لیکن کچھ موسموں میں زیادہ کرنا ہے۔ ان میں سے ایک موسم ہے رمضان کا موسم، تو اس کے لیے ابھی سے تیاری کریں، ابھی سے اپنے آپ کو پریپیئر کریں اور دنیا کے ان مشغولیات کو چھوڑ کر مسجدوں کو لازم پکڑنے یا خیر کے کاموں کو کرنے کی طرف توجہ دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان و اسلام اور نیکی کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین۔